سوالات آئے ہیں، پرانے سونے کی زکوٰۃ دینا ہو تو اس سونے کی سیلنگ پرائس پر بیچنے کی قیمت پر یا اس سونے کی خریدنے کی قیمت پر کس قیمت پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اصل میں فی الحال مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے؟ دیکھو، سیلنگ پرائس، بائنگ پرائس، ان دونوں کو چھوڑ کر مارکیٹ میں اس کا پرائس کیا ہے؟ بس اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت پوچھیں تو وہ قیمت کیا بتائیں گے؟ سیلنگ پرائس کم ہوتی ہے، بائنگ پرائس زیادہ ہوتی ہے، دونوں کے درمیانی پرائس لگائیں اور اس کے مطابق زکوٰۃ دیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں؟ انفع الفقراء انفع للناس، سب سے زیادہ فائدہ فقیروں کو کس میں ہے، سب سے زیادہ غریبوں کو فائدہ کس میں ہوگا؟ یہ بھی اگر دیکھ لیں تو اگر دیکھا جائے تو بائنگ پرائز میں فائدہ زیادہ ہے، سیلنگ پرائز میں فائدہ کم ہے، تو ایسے موقع پر بائنگ پرائز لگا لیں گے، نور اللہ نور ہو جائے گا، غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا، اور سیلنگ پرائز لگائیں گے تو غریبوں کا فائدہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خیر الامور اوساطھا، درمیانی قیمت نکال کر دے دیا کریں، اگر نہیں ہے تو کم از کم اس بات کی ترتیب بنا لیں کہ درمیانی قیمت نہیں ہے تو ہم لوگ ایک اعتبار سے اندازہ لگا کر کہ اس سونے کی یہ قیمت اگر بیچا جائے تو یہ قیمت ہوگی، اس اعتبار سے بھی ہم لوگ ترتیب بنا کر دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، دیکھو اپنی حیثیت دیکھ لو، بعض مرتبہ بیچارے چھوٹے زیورات والے ہوتے ہیں جن کے پاس دینے کے اعتبار سے مال بھی کم ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ لوگ سیلنگ پرائز ہی کو رکھ کر زکوٰۃ دے دیں، اس لیے کہ وہ خود غریب ہیں، اتنا زیادہ مالدار نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اچھے خاصے مالدار، بڑے قسم کے مالدار، تو وہ لوگ بائنگ پرائز کو مد نظر رکھ لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں درمیانی، نہ زیادہ غریب نہ زیادہ مالدار، تو وہ لوگ درمیانی پرائز کا لحاظ رکھ لیں، تو اس اعتبار سے مسائل میں تطبیق دینا آسان ہو جائے گا مزاج کے اعتبار سے، ورنہ تینوں قیمتیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، سونے کے کچھ چیزوں میں سٹون لگے ہوتے ہیں تو اس کا حساب زکوٰۃ دینے کے وقت کس طرح کریں گے؟ دیکھو، سٹون کی قیمت بھی مارکیٹ ہی کے لحاظ سے رکھا جائے گا۔ وہ سٹون ہم کہتے ہیں سٹون، وہ قیمتی ہیرا بھی ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں سٹون وہ قیمتی نگینہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں سٹون وہ نایاب پتھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو مارکیٹ میں اس لیے کہ سٹونز چھوٹے سٹونز لاکھوں میں جاتے ہیں، تو اس کو سٹون کہہ کر ہم لوگ اسے بیکار قرار نہ دے دیں، بلکہ سٹونز کی قیمت دنیا میں مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ قیمت میں اس کو فروخت کیا جاتا ہے، اس لیے مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس سٹونز کی زکوٰۃ نکالیں۔ ہم اپنے اون گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے اور سائٹ بھی ہیں اور پراپرٹی بھی ہیں، تو کیا ان ایکسٹرا سائٹس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھو، دو باتیں ہیں، فار سیلنگ ہے یا وہ آ کر فار اسے کیا کہتے ہیں اون ہے، کیا ہے وہ؟ آپ ان دونوں کا بعض مرتبہ ہم لوگ لیتے ہیں کوئی زمین اور لینے کے بعد ارادہ یہ ہوتا ہے جب قیمت بڑھے گی بیچ دیں گے، اس لیے لوگ جا کر
آؤٹ آف میں لے لیتے ہیں. بہت سارے لوگ دور دور جگہوں پر جا کر زمین لے لیتے ہیں. وہ زمین رہنے کے لیے نہیں لیتے، بیچنے کے لیے لیتے. جب اب لیتے ہیں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میں، اور چند سالوں کے بعد وہ 15 لاکھ ہو گیا. تو 15 لاکھ جب ہو گیا تو 5 لاکھ کی زمین 15 لاکھ ہو گیا تو 10 لاکھ روپے لگ کر آ رہے ہیں. تو اس لیے لوگ اپنے ڈپازٹ کو سیو کرنے کے لیے زمین خرید کر ڈال دیتے ہیں، اور جب اس کی قیمت بڑھتی ہے تو اسے بیچ دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر اس زمین کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اس زمین کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. وہ مال نامی ہے، مال نامی، بڑھنے والا مال، جس کی قیمت بڑھ رہی ہے، جس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، تو وہ مال نامی ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ہاں البتہ آپ زمین اس لیے خریدے ہیں، چلو بھائی آگے چل کر بچی کو وہ سیٹ دے دیں گے، وہیں پر بچی رہ جائے گی، یا اپنے گاؤں کے پاس ہی کے علاقے میں یا ڈیولپمنٹ علاقے میں جہاں پر فیوچر میں چل کر ایک اچھا محلہ بچ سکتا ہے، ایسی جگہ پر آپ خریدے ہیں تاکہ آپ خود چل کر سٹی سے وہاں جا کر آؤٹ آف میں رہ سکیں سکون کے ساتھ. وہاں زمین بڑی بھی ہے، وسیع بھی ہے. تو ایسے موقع پر آپ کو زمین کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ وون پراپرٹی رکھے ہیں تو. اگر وون نہیں رکھے ہیں، بیچنے کے لیے رکھے ہیں، تو آپ کو اس پراپرٹی کا باقاعدہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی. روزے میں آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں اور کچھ آئنٹمنٹ لگا سکتے ہیں. اصل میں آنکھوں کی اجازت ہے، دوائی سرما لگانے کی جیسی اجازت ہے ویسی دوائی ڈالنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ عموماً آنکھ میں دوائی ڈالتے ہی حلق میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے. تو فقہا نے اجازت تو دے دی آنکھ میں دوائی ڈالنے کی، لیکن اتقیاء یہ فرماتے ہیں اتنی دوا نہ ڈالیں کہ حلق کا مزہ بد مزہ ہو جائے، حلق کا مزہ بے مزہ ہو جائے. تو اس لیے احتیاط اس بات کی کریں کہ ہم لوگ ایسے وقت میں دوائی ڈالیں جس وقت میں ہم روزے سے نہ ہوں. اگر بہت ہی زیادہ سوزش ہے تو ایسے موقع پر دوا کی مقدار کم کر لیں. دوا کی مقدار اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ دوا حلق میں جا کر زیادہ محسوس ہونے لگے. مقدار اگر کم کر لو گے تو وہ آنکھوں کے ارد گرد ہی دوا رہے گی، وہ حلق تک نہیں پہنچے گی. مقدار یعنی آپ کو 3 ڈراپ ڈالنے کو کہا گیا تو آپ سنگل ڈراپ ڈالیں، 1 ڈراپ ڈالیں، 3 ڈراپ نہ ڈالیں، اس لیے کہ 3 ڈراپ میں 1 ڈراپ سے بھی کام چل جائے گا. اب روزہ جب کھول لیں گے آپ 3 ڈراپ ڈال لیجئے. تو 1 ڈراپ کا ڈال کر آپ کو آئنمنٹ البتہ لگا سکتے ہیں. آئنمنٹ وغیرہ تو ایکسٹرنل یوز کے لیے ہوتا ہے. میں نے قاعدہ صبح بھی بتایا، جو بھی ایکسٹرنل ہیں تو ان ایکسٹرنل کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. انٹرنل میں منع کیا گیا. ایکسٹرنل اوپر کے حصے میں آپ ملم لگا رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، آئنمنٹ لگا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. انٹرنل یوز نہ کریں، ایکسٹرنل یوز کر سکتے ہیں. رمضان میں دانت میں روٹ کینل کرا سکتے ہیں. حلق میں پانی نہیں گئے ویسا ڈاکٹر کرتے ہیں، وہ ہمیں بولتے ہیں حلق میں پانی نہیں گیا، لیکن روٹ کینل تو منہ میں نہ کرتی ہیں. سو اندر ڈھکن لگاتے ہیں کہ حلق میں ڈھکن تو نہیں لگاتے. سر بول کو پانی ماریا تو وہ لا محالہ غڑق بول کر کونٹی میں نگل لیا تو روزہ گیا. کئی کو گرفتاری ڈھکن لگا کو کر رہی ہیں کیا؟ الحمدللہ ڈھکن کون بھی لگاتے نہیں. اور بے قراری بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کا تجربہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تجربہ نہیں ہے، تجربہ بھی ہے کہ انتہائی بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، اور حلق کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اس لیے صبح کے جو روزے کی حالت ہے اس میں روٹ کینل نہ کرائیں، آپ روزہ افطار کرنے کے بعد کرائیں. اور جتنے ہمارے مسلمان ڈاکٹر ہیں وہ سب کے سب افطاری کے بعد اویلیبل ہیں. جتنے مسلمان ڈاکٹر ہیں افطاری کے بعد سب اویلیبل ہیں. آپ کو پوری رات آرام سے کریں گے، پوری رات آپ آرام سے کر سکتے ہیں. ہم اپنے 6 لاکھ روپے کسی کے پاس امانت رکھے تھے،
لیکن انہوں نے وہ پیسے خرچ کر دیے، ہم کو واپس نہیں کر رہے ہیں، کیا ان پیسوں پر ہم زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ دینی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ دینے کے لیے دو شرط، ایک ہے ملکیت، دوسرا قبضہ۔ ملکیت قبضہ یہ دونوں شرط ہے۔ آپ کی ملکیت تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، بلکہ جن کے قبضے میں آپ نے دیا ان کا بھی قبضہ نہیں ہے، تو گویا وہ پیسہ کہاں ہے، کدھر ہے، واللہ اعلم۔ تو جب تک وہ پیسہ آپ کے قبضے میں نہ آئے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یقین ہے آپ کو آج نہیں تو کل وہ پیسہ آ جائے گا، جب آنے کا پورا یقین ہو تو ایسے موقع پر آپ کو زکوٰۃ اس نیت سے ادا کریں، اس نیت سے ادا کریں یا اللہ وہ پیسے جو میرے ہیں وہ مجھے واپس لوٹا دے۔ علماء نے یہ فرمایا فقہا کہ جس وقت آپ کی ملکیت میں وہ پیسہ ہونے کی وجہ سے جب وہ پیسہ آپ کو ملے گا تو اس وقت میں جب سے لے کر پیسہ ملنے تک جتنے سال گزرے وہ پورے سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، پورے سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، چاہے وہ 3 سال کے بعد آئے یا 4 سال کے بعد آئے، جتنے سال آپ کی ملکیت میں وہ پیسہ رہا، قبضے میں نہیں رہا، لیکن جب آ جائے گا تو پورے سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی جتنے سال کی آپ کی ملکیت میں وہ پیسہ رہا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ ہم لوگ پیسہ کی زکوٰۃ اس نیت سے، میں تو یوں کہتا ہوں بے کم از کم آدھا نکال دو، جب قبضے میں نہیں ہے تو کم از کم کیا کرو، آدھا نکالو، اس نیت سے نکالو کہ یہ آپ کا پیسہ ہے انشاءاللہ آئے گا، جب مل جائے تو ماں بقیہ آدھا نکال دو، تو اس میں سہولت بھی ہو جائے گی، آسانی بھی ہو جائے گی، اللہ کی مدد بھی ہو جائے گی، اللہ کی نصرت بھی ہو جائے گی، اور اللہ کا خصوصی انشاءاللہ آپ کے ساتھ احسان بھی ہو جائے گا، وہ پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالی جو باتیں بتائی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک شکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آت انفسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا لمن اهتدى يا رب العالمين۔ اللهم تقبل منا ما كان صالح وسينا ما كان فاسدا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ حضرات کے سامنے ایک اعلان اس سے پہلے بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے کرایا گیا، ہر دن 11:15 بجے سے لے کر 12 بجے تک مکسلر میں دروس رمضان جاری ہے، دروس رمضان جاری ہیں۔ خواتین اپنے اپنے گھروں میں رہ کر دروس رمضان سماعت کر سکتی ہیں، تو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی آیت کی تفسیر بھی جاری ہے، مسائل بھی جاری ہیں، ماشاءاللہ کافی خواتین اسے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ آپ حضرات کو بھی اطلاع دی گئی تھی، شاید اس میں توجہ نہیں دے سکے، تو پھر بھی آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پورا رمضان انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، 11 سے 12 تو ہر حال میں اس کو سماعت کریں آپ حضرات۔ مکسلر میں انشاءاللہ لنک بھیج دیا جائے گا، یا یہاں جو حاضر خواتین کے پاس اگر اس کا لنک ہو تو وہ بھیج دیں، انشاءاللہ وہ اپنے اپنے سہیلیوں کو بھیج دیا کریں۔ گھر میں بیٹھے آپ حضرات انشاءاللہ رمضان مبارک سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، ضروری ہدایات ہیں اور ضروری مسائل ہیں وہ سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سریع کو رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اچھا